رسول اللہ کے پاس ایک شکایت لے کے بندہ آ گیا اور کہنے لگا یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور فحشی اور منکر اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ بندہ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور بے حیائی کا کوئی کام انصاری ہے، صحابی ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا ایک دن آئے گا چھوڑ دے گا، ایک دن آئے گا اس کی یہ نماز اس کو بے حیائی کے کاموں سے روک دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پھر ایک دفعہ شکایت آئی، اللہ کے رسول یہ بندہ چور ہے، نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہے اور چھوٹی موٹی چیزیں چراتا ہے بعد میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا یہ چوری سے رک جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد نماز نے اس کو چوری سے روک دیا۔ اسی طرح کی ایک حکایت حضرت عمر کے دور کی بھی موجود ہے۔ ایک نوجوان نے ایک عورت شادی شدہ کو دیکھا اور اس کے محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ شادی شدہ عورت کو دعوت گناہ دی۔ اس شادی شدہ عورت عقل مند تھی، صاحب بصیرت تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری دعوت کو قبول کروں گی اگر تو 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز کو ادا کرے گا۔ 10-12 دن گزرے، اس آدمی کے طور اتوار بدلنا شروع ہوئے، اگرچہ وہ ان 12 دنوں میں نماز پڑھ کے عورت کے گھر جاتا کہ آج اتنواں دن ہو گیا، آج 12واں دن ہو گیا۔ 12-13 دنوں کے بعد اس نے اس عورت کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا۔ تو 40ویں دن اس عورت نے اس کو کہا ہاں جی تیرا وعدہ مکمل ہو گیا، وقت پورا ہو چکا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اللہ کی قسم برائی کرنا تو دور کی بات ہے، اب ضمیر آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر کو اس بیوی نے اپنے خامند کو یہ قصہ بتایا کہ اس طرح میں نے نوجوان کی اصلاح کی ہے۔ وہ خامند حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے نماز فحاشی اور یعنی بے حیائی کے کاموں کو روکتی ہے، جیسے روزہ۔ اسلام کے جتنے فرائض ہیں حقیقت میں جتنے بنیادی اراکین ہیں وہ انسان کو فحاشی اور یعنی بے حیائی برے کاموں سے روکتے ہیں، اور ان کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو 5 وقت چوری کر کے کھڑے ہو رہے ہو، غیر محرم عورتوں کو دیکھ کے کھڑے ہو رہے ہو، اور ڈاکہ ڈال کے کھڑے ہو رہے ہو، اور کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ لگا کے کسی کے پیسے مار کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو۔ شرم نہیں آ رہی اللہ کے سامنے 5 وقت وضو کر کے کھڑے ہو رہے ہو؟ یہ ٹریننگ ہے۔ جس طرح روزے کی یہ غرض و غایت ہے نا کہ اللہ کے لیے حلال چھوڑ رہے ہو، حرام نہیں چھوڑ رہے۔ زکوٰۃ کی یہ ٹریننگ ہے۔ زکوٰۃ بھی انسان کے گناہوں کو پاک صاف کرتا ہے، دل سے میل کو نکالتا ہے۔ یہ جتنے بھی بنیادی اسلام کے اراکین ہیں ان سب کی غرض و غایت ایک ہی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کی شنودی مل جائے، انسان برائیوں سے رک جائے، انسان اپنے معاملات کو سیدھا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اتنی متعدد حدیثیں اور جو صحیح سند سے ہیں، آج تو بعد آپ کے سامنے جو واقعات رکھے ہیں یہ حکایات ہیں، ان میں سے بعض کی سند کمزور ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے نماز کے وہ فضائل رکھوں گا جن میں ایک بھی حدیث کی سند میں ضعف موجود نہیں ہوگا، ساری حسن درجے کی کم از کم روایات ہوں گی۔ ان میں سے ایک روایت آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ والی یوم لا ظل الا ظلہ والی، کہ 7 آدمی جن کو کل عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 7 خوش نصیب ہیں جس وقت ہر بندہ افراتفری کا شکار ہوگا، پریشان ہوگا۔ بعض لوگوں کو پروٹوکول دیا جائے گا، اللہ کے عرش کا سایہ، وہ سارے کا سارا منظر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پروٹوکول اور بھی ہیں، بعض کے نور کے ممبر لگے ہوں گے، وہاں پہ بیٹھ کے قیامت کی ساری منظر کشی اور سارے کا سارا حساب کتاب کا معاملہ ان کے سامنے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ ان 7 افراد کو عرش عظیم کا سایہ دے کے سکون، ریلیکس، آرام سے یہ قیامت کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، اللہ تعالی ہمیں اس شخص جیسا بنائے اور ہمیں اس میں شامل فرمائے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہوگا۔ اور یہ جو معلق ہونا حدیث میں ذکر ہے، اس سے مراد متعلق ہونا بھی ہے۔ معلق ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوگا، نہیں۔ معلق ہونے سے مراد یہ ہے مسجد سے نکل گیا ظہر پڑھ کے تو اب ٹینشن میں ہے، عصر کا ٹائم آنے والا ہے، کب مسجد جاؤں گا، کب عصر کی اذان ہوگی،
کب مؤذن ندا دے گا حی علی الصلاۃ تو میں مسجد پہنچ جاؤں گا. معلق سے مراد یہ ہے, متعلق سے مراد بھی یہ ہے. یہ اس کے بھی فضائل ہیں کہ ظہر پڑھ کے بیٹھ جائے, اس کے والے سے بھی گفتگو ہوگی, لیکن معلق سے مراد یہ ظہر پڑھی ہے, گھر پہنچ گیا, کاروبار کی جگہ پہ پہنچ گیا, دکان پہ پہنچ گیا, اب اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا ہوا. متعلق اور معلق ہے کہ یہاں اذان ہو, یہاں دکان کا شٹر ڈاؤن ہو جائے, یہاں اذان ہو, یہاں میں گھر سے نکل پڑوں. یہ ہے معلق ہونا. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی معیشت درست ہو جائے تو اذان کے بعد آپ سمجھتے ہیں چند گاہک آئے ہیں, چند ٹکے کما لوں گا, نہیں. یوں ہی حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, فلاح کی ندا دی جائے, دکان کا شٹر گرا دیجئے, گھر سے نکل جائیے. یہ ہے رجل, ایسا بندہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. اثر پڑی ہے تو مغرب کا انتظار ہے کہ کب اذان ہوگی, مغرب کے ٹائم پہنچوں گا. مغرب گزر گئی, عشاء گزر گئی, تو نیند کے اندر بھی کروٹیں لے رہا ہے, بیتاب ہے کہ جب فجر کی اذان ہوگی تو میں فجر کے لیے نکل جاؤں گا. یہ وہ شخص ہے کہ جس کو کل قیامت کے دن اتنا عظیم الشان پروٹوکول ملے گا, اور ملے گا انشاءاللہ. رسول اللہ کی بات سچی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پروٹوکول میں شامل فرمائے, اور ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس پروٹوکول میں شامل ہو جائیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.